یعنی تقوی میں مراتب. سب سے پہلا تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کفر سے نکال کے ایمان نصیب کر دے تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی متقین میں شامل ہو گیا. اللہ سے ڈرنے والوں کی لسٹ میں آ گیا کہ کفر سے نکل آیا، ایمان میں شامل. اس کے بعد پھر تقوی ہوتا ہے کہ اب مومن تو بن گیا، اللہ سے ڈر کے کفر اور شرک اور بدعات خرافات چھوڑ دی. اب یہ ہے کہ جو کبائر ہے، یعنی وہ گناہ جو بندے کو ہلاک کرنے والے، وہ گناہ جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں. اور کبیرے کا معنی یوں سمجھو کہ جس گناہ کے بعد اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہو یا وعید کا ذکر کیا ہو وہ بڑا گناہ. اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کبائر. تو اب کبائر سے بچنا جو ہے یہ بھی تقوی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے کہ آدمی صرف کبائر سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، کیونکہ یہی صغیرہ ہی تو کبیرہ بنتے ہیں. میرے آقا نے سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کہ عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، خبردار خیال رکھنا گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا. یہ نہ سمجھنا کہ چلو جی کبیرہ تو نہیں نا، صغیرہ گناہ ہے نا. فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہی صغیرہ جو ہے دراصل یہی تو آدمی کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ اگر آپ آگ جلانا چاہیں تو آگ کبھی بڑی لکڑی کو نہیں لگتی، پہلے آپ اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، اور جب آگ بھڑک جاتی ہے ایسا ایسا تو پھر بڑی لکڑی کو بھی پکڑ لے. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ الاصرار علی الصغیرۃ، کہ صغیرہ گناہ ہے اس کو بار بار اگر آپ کریں گے وہ بھی کبیرہ ہو جائے. یعنی گناہ تو صغیرہ تھا لیکن آپ اسی کو جو روز کر رہے ہیں، روز ہی سگریٹ پی رہے ہیں، اس پہ استمرار ہو گیا ہے، آپ چھوڑتے نہیں اس کو. تو اس لیے محاورہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ بار بار کرنے کے بعد گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے. اور بڑا گناہ جو ہے اگر اللہ سچی توبہ کر دے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا، وہ بڑھ جاتا. تو مقام تقویٰ یہ تھا شرک سے بچنا اور بڑے بڑے گناہوں سے کبائر سے بچنا، اور اس کے بعد کا مرتبہ ہوا کہ صغائر سے بھی بچے. اور پھر اس کے بعد بھی ایک مدارج آ جاتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو چھوٹی سی ترک اولا سے بھی ڈرتا ہے.